ایک ایسی عورت کا قاتل جس کا انصاف ڈھونڈتے ڈھونڈتے 25 سال بیت گئے، اور جب اصل قاتل سامنے آیا تو قانون نے نہیں بلکہ اس کے شوہر نے خود ایسی سزا دی کہ سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ اگر آپ کو ایسی سسپینس موویز پسند ہیں جن کے آہٹ دیکھ کر ہوش اڑ جاتے ہوں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ورلڈ سینما کی سب سے بہترین آسکر وننگ ماسٹر پیس دی سیکرٹ ان دیئر آئیز کی۔ ویڈیو کو بالکل آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بینجمن ایک فیڈرل کورٹ میں کریمنل انویسٹیگیٹر کے طور پر پوری زندگی کام کرنے کے بعد ابھی ریٹائر ہوا ہے۔ جب انسان لمبی نوکری کے بعد فری ہوتا ہے تو پرانی یادیں اسے ستانے لگتی ہیں۔ بینجمن نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اپنے پاس کی ایک سب سے اہم اور دردناک کیس پر ایک ناول یا کتاب لکھی جائے، لیکن یہ کوئی عام کہانی نہیں ہوگی، یہ اس فائل پر مبنی ہوگی جسے بینجمن کے دل اور دماغ کو پچھلے 25 سالوں سے قید کر رکھا تھا۔ سال 1974 کا ایک ایسا مرڈر کیس جو کبھی حل ہی نہ ہو سکا تھا۔ اب ہم فلیش بیک میں چلتے ہیں۔ سال 1974 میں بینجمن اور اس کا آفس کا ساتھی پیبلو، جو شراب پینے کا بہت شوقین تھا لیکن دماغ کا بہت تیز اور وفادار دوست تھا، ایک نئی مرڈر سائٹ پر پہنچتے ہیں۔ وہاں کا منظر دیکھ کر کسی کا بھی دل دہل جائے۔ 23 سال کی ایک بہت خوبصورت لڑکی جس کا نام لیلینا تھا، اپنے ہی گھر کے باتھ روم میں مردہ پائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ بہت بری طرح زیادتی کی گئی تھی اور اسے بے رحم طریقے سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت کے حالات اور پولیس کی لاپرواہی کی وجہ سے کیس کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا گیا تھا۔ اس دردناک کیس کی انویسٹیگیشن کی پوری ذمہ داری بینجمن کو ملتی ہے۔ اس کے ساتھ آفس میں ایک نئی باس آتی ہے، ارینی۔ ارینی ایک بہت انٹیلیجنٹ، خوبصورت اور اونچی پوسٹ پر کام کرنے والی عورت ہوتی ہے۔ شروع میں دونوں کے بیچ پروفیشنل ایگو اور بحث ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ پروفیشنل رشتہ بدلنے لگتا ہے۔ ارینی اور بینجمن دونوں ایک دوسرے کو دل سے پسند کرنے لگتے ہیں، لیکن حالات اور اپنی اپنی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ دونوں کبھی بھی کھل کر اپنے دل کی بات ایک دوسرے کو نہیں کہہ پاتے۔ اسی دوران سب سے زیادہ دردناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ لیلینا کا شوہر ریکارڈو کا غم دیکھ کر پتھر دل بھی پگھل جائے۔ ریکارڈو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انویسٹیگیشن کے دوران ریکارڈو بینجمن کو کچھ پرانی تصویریں دیتا ہے جو اس نے اپنی شادی سے پہلے اور شادی کے دنوں میں لیلینا کی لی تھی۔ بینجمن جب ان تصویروں کو اپنے آفس میں بیٹھ کر ایک ایک کر کے غور سے دیکھتا ہے تو اسے ایک عجیب اور شک کرنے والی چیز نظر آتی ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزر سکتی تھی۔ بینجمن غور کرتا ہے کہ تقریباً ہر تصویر کا بیک گراؤنڈ میں ایک لڑکا بار بار نظر آ رہا ہے۔ وہ لڑکا دور کھڑا ہو کر لیلینا کو بہت گندی اور گھورنے والی اور جنونی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس آدمی کا نام اسیڈرو ہے۔ بینجمن اور پیبلو فوراً یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جو لیلینا کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور ایک طرفہ پاگل پن اور جنون میں آ کر اس نے اس کی جان لے لی۔ اب ان کے پاس قاتل کا نام بھی تھا اور اس کا چہرہ بھی آ چکا تھا۔ اسیڈرو کو پکڑنے کے لیے بینجمن اور پیبلو ایک بڑے فٹ بال اسٹیڈیم کی طرف جاتے ہیں جہاں ایک بڑا میچ چل رہا ہوتا ہے۔ میچ کے بیچ میں پیبلو کی نظر اسیڈرو پر پڑ جاتی ہے۔ جیسے ہی میچ ختم ہوتا ہے اسیڈرو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھاری بھیڑ، بارش اور بھاگ دوڑ کے بیچ بینجمن اور پیبلو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسیڈرو کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آخرکار اسے دبوچ لیتے ہیں۔ جب اسیڈرو کو پولیس اسٹیشن لایا جاتا ہے اور پیبلو اسے روم کے اندر بند کر کے سختی سے پوچھ گچھ کرتا ہے تو وہ آخرکار ڈر کر اور ٹوٹ کر قتل کا سارا اعتراف کر لیتا ہے۔ بینجمن اور ریکارڈو کو لگتا ہے کہ انہیں انصاف مل گیا ہے اور قاتل کو انجام ملے گا، لیکن تبھی ملک کے پولیٹیکل حالات بہت خطرناک طریقے سے بدلتے ہیں۔ گورنمنٹ کے کچھ کرپٹ آفیسر اور سیکرٹ سروس والے بیچ میں آتے ہیں۔ انہیں اسیڈرو جیسا ڈیٹ اور بے خوف کریمنل کسی غلیظ کام کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اس لیے وہ قانون کو گھما کر اسے سزا دینے کی بجائے چپ چاپ رہا کر دیتے ہیں اور بدلے میں بینجمن کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ کیس اوپر سے زبردستی بند کروا دیا جاتا ہے اور بینجمن اور ریکارڈو بالکل بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں، لیکن کچھ ہی دنوں بعد ایک بہت بڑا اور دل دہلا دینے والا حادثہ ہوتا ہے۔ بینجمن کا سب سے قریبی دوست پیبلو، جسے وہ اپنے بھائی کی طرح مانتا تھا، اس کا بے رحم طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اصل میں قاتل اسیڈرو یا اس کے لوگ تھے جو بینجمن کو ڈھونڈنے آئے تھے، لیکن غلطی سے پیبلو کی جان چلی جاتی ہے۔ اس بڑے صدمے اور خوف کی وجہ سے بینجمن بہت ڈر جاتا ہے۔ اپنی اور ارینی کی جان بچانے کے لیے چپ چاپ شہر چھوڑ کر دور چلا جاتا ہے۔ وقت اپنا سفر طے کرتا رہتا ہے اور پورے 25 سال گزر جاتے ہیں۔ سال 1999 آ چکا ہوتا ہے۔ بینجمن اپنی پرانی یادوں کو ختم کرنے اور اس کیس کو اپنے دل سے ہمیشہ کے لیے نکالنے کے لیے
واپس اس شہر اور کورٹ میں قدم رکھتا ہے۔ وہ ارینی سے ملتا ہے جو اب ایک بہت بڑی پاورفل اور اہم جج بن چکی ہوتی ہے۔ بینجمن ارینی کو بتاتا ہے کہ اس نے اس پوری کہانی پر ایک کتاب لکھ لی ہے، بس ایک بات ابھی بھی ادھوری ہے۔ اسے آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ قاتل اسیڈرو 25 سال سے کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے۔ کہانی اب اپنے سب سے بڑے اور آخری ٹویسٹ کی طرف بڑھتی ہے۔ بینجمن اکیلے اپنی گاڑی نکال کر ریکارڈو کے پرانے گھر کی طرف چلا جاتا ہے، جو شہر سے بہت دور اکیلے پن اور خاموشی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ بینجمن ریکارڈو کے سامنے بیٹھ کر پوچھتا ہے کہ ہر 25 سال گزارنے کے بعد بھی کیا تمہیں کچھ پتہ چلا کہ سیڈرو کہاں ہے؟ کیا وہ زندہ ہے یا مر گیا؟ ریکارڈو اس بات پر کوئی لمبا جواب نہیں دیتا، بس بے حد پرسکون اور خاموش رہتا ہے اور بینجمن کو اپنے گھر کے پیچھے بنے ایک چھوٹے سے کمرے یا بیسمنٹ کی طرف چلنے کا اشارہ کرتا ہے۔ جب ریکارڈو چھوٹے سے دروازے کو کھولتا ہے تو اندر کا منظر دیکھ کر بینجمن کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور اس کا سانس رک جاتا ہے۔ اندر وہی اسیڈرو بیٹھا ہوتا ہے، وہی اسیڈرو جو 25 سال پہلے پولیس کی پکڑ سے آزاد ہو کر غائب ہو گیا تھا۔ لیکن سچ یہ تھا کہ ریکارڈو نے اسے کبھی پولیس یا قانون کے حوالے نہیں کیا تھا۔ ریکارڈو نے اسے اپنے ہی گھر کے اندر ایک اندھیرے چھوٹے سے قید خانے میں عمر بھر کے لیے قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ ریکارڈو نے قانون کے فیصلے یا عدالت کا انتظار نہیں کیا، بلکہ اپنی بیوی کی موت کا بدلہ خود اس طرح لیا کہ سیڈرو نہ کبھی مر سکتا تھا اور نہ کبھی اس قید سے آزاد ہو کر باہر نکل سکتا تھا۔ وہ روز تھوڑا تھوڑا مرتا ہے اور یہی اس مووی کا اصل راز ہے۔ یہ فلم ہمیں یہی سکھاتی ہے، سچ اور انصاف ہمیشہ کتابوں یا قانون کی حدوں میں قید نہیں رہتا، بلکہ کبھی کبھی انسان کے اپنے جذبات اور بدلے کی آگ میں چھپا ہوتا ہے۔ دی سیکرٹ ان دیئر آئیز کی یہ لاجواب کہانی آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو فوراً لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا تو مت بھولیں۔ ایسی ہی بہترین موویز کی ایکسپلینیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔